1608 سائنس کی تاریخ کا ایک اہم سال ہے۔ اس سال ایک ڈچ اینکساز ہینس لیفرز نے دوربین ایجاد کی۔ شروع میں دوربین کو صرف تفریح کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، لیکن 1809 میں گلیلیو وہ پہلا سائنسدان تھا جس نے دوربین کا رخ آسمان کی طرف کیا، اور یوں اسٹرانومی کے سنہرے دور کا آغاز ہوا۔ انسانوں نے آسمان کے اندر ان نظاروں کو دیکھا جن کو دیکھنے کے بارے میں وہ کبھی تصور ہی نہیں کر سکتے تھے۔ اس وقت کیتھولک چرچ کا یہ ماننا تھا کہ زمین ہماری کہکشاں کا مرکز ہے اور سورج، چاند، ستارے زمین کے گرد چکر لگاتے ہیں، مگر گلیلیو نے انہیں غلط ثابت کیا اور بتایا کہ ہماری یہ دنیا تو دراصل اس کائنات میں ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، اور سورج زمین کا نہیں بلکہ زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے، اور یہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ ظاہر ہے یہ عقیدہ کیتھولک چرچ کی تعلیمات کے خلاف تھا، اس لیے انہوں نے گلیلیو کو لادین کہہ کر اس پر مختلف قسم کی پابندیاں لگا دیں۔ خلا میں موجود دوسری دنیاؤں کی تلاش کی جستجو یہاں پر رکی ہی نہیں، کیونکہ اس کے 300 سال بعد وہ وقت آیا جب بڑی بڑی دوربینوں مثلاً ہیبل اور کمپٹن کو نصب کر دیا گیا، جنہوں نے آسمان پر تیرتے سیاروں، ستاروں اور لا تعداد کہکشاؤں کا مشاہدہ کیا۔ اسٹرانومی کی دنیا میں ایک نیا انقلاب اس وقت آیا جب 1990 میں ہیبل ٹیلیسکوپ کو خلا میں نصب کیا گیا۔ اس نے خلا سے جو تصاویریں بھیجیں اس سے علم فلکیات کے کئی نظریات کو بدل کر رکھ دیا۔ ہیبل ٹیلیسکوپ پر ہماری چینل پر ویڈیو موجود ہے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل پر جا کر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ ہیبل ٹیلیسکوپ کے بعد سائنسدانوں نے 30 سال کی انتھک محنت کے بعد ایسی دوربین بنانے میں کامیاب ہو گئی جس کا نام جیمز ویب ٹیلیسکوپ ہے۔ اس ٹیلیسکوپ کو امریکی خلائی ادارے ناسا نے یورپین اسپیس ایجنسی اور کینیڈا کی اسپیس ایجنسی کے تعاون سے بنایا ہے۔ اس کو بنانے والی ٹیم میں 15 ممالک سے تعلق رکھنے والی 258 کمپنیوں کے ہزاروں سائنسدان، انجینئرز اور ٹیکنیشین شامل تھے۔ جیمز ویب اسکوپ کا نام ناسا نے اپنے سابق سربراہ جیمز ویب کے نام پر رکھا ہے۔ جیمز ویب 1961 سے 1968 تک ناسا کے سربراہ تھے۔ انہوں نے چاند پر بھیجے جانے والے مشن اپولو کو کامیاب بنانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی تیاری پر $10 ارب لاگت آئی۔ اس ٹیلیسکوپ کے شیشے کا ڈایامیٹر 6.5 میٹر ہے، جس کو 18 چھوٹے شیشوں کی مدد سے بنایا گیا ہے، اور یہ سب بیریلیم نامی دھات سے بنائی گئی ہے تاکہ یہ خلا کے سخت ماحول کو جھیل سکیں۔ بیریلیم پر انسانی بال کے برابر سونے کی پرت بھی چڑھائی گئی ہے تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ روشنی منعکس کر سکے۔ جیمز ویب کے مقابلے میں ہیبل ٹیلیسکوپ کے آئینے کا ڈایامیٹر صرف 8 فٹ تھا۔ سورج کی روشنی سے بچانے کے لیے اس پر ایک سن شیلڈ لگائی گئی ہے جس کا سائز ایک ٹینس کورٹ کے برابر ہے۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کو 25 دسمبر 2021 کو لانچ کر دیا گیا اور یہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ اس وقت زمین سے 15 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس پوائنٹ کو L2 کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ وہ بارڈر لائن ہے جہاں ہماری زمین کی حکمرانی کا اختتام اور سورج کی حکمرانی کا آغاز ہوتا ہے۔ یہاں پر ہمیشہ زمین کا سایہ رہتا ہے، کیونکہ جیمز ویب کے ڈیٹیکٹر کو 223 ڈگری سینٹی گریڈ پر رکھنا ضروری تھا، اس لیے اس جگہ کا انتخاب کیا گیا۔ اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ ہمارے پاس اگلے کچھ عرصے میں مزید تصاویر بھیجے گی۔ یہ ٹیلیسکوپ ہیبل سے 100 گنا زیادہ طاقتور ہے۔
سائنسدانوں کے مطابق آئینہ جتنا بڑا ہوگا ہم اتنی ہی زیادہ روشنی جمع کر سکتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ہم وقت سے بہت پیچھے جا سکتے ہیں۔ یہ ایک طرح کی ٹائم مشین ہے۔ اس کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ٹیلیسکوپ خلا میں ان ستاروں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے گی جن میں شاید کبھی زندگی کا وجود رہا ہو، شاید اس وقت بھی موجود ہو۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کائنات کو سمجھنے میں کتنی معاونت کرے گی۔ رات میں ہم سادہ آنکھ سے جو ستارے دیکھ سکتے ہیں وہ ہماری ملکی وے گلیکسی کا حصہ ہیں۔ ہماری کائنات میں موجود دیگر کہکشائیں ہم سے بہت زیادہ فاصلے پر ہیں، اس لیے ان کی روشنی زمین تک پہنچ کر بہت مدھم ہو جاتی ہے۔ ان کہکشاؤں کی تصاویر لینے کے لیے جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کا فوکس کئی روز تک ایک ہی مقام پر رکھا جاتا ہے۔ اسے یوں بہتر سمجھ سکتا ہے کہ اگر گپت اندھیرے میں تصویر لینی ہو تو نہ صرف بہت دیر تک کیمرے کا شٹر کھلا رکھنا ہوگا بلکہ فوکس بھی ایک ہی جگہ رکھنا ہوگا، اور پھر بھی تصویر دھندلی جائے گی۔ جیمز کو ان اجسام پر مرکوز رکھا جاتا ہے جو زمین سے اربوں نوری سال کے فاصلے پر ہیں، جبکہ یہ دوربین خود بھی 18,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گردش کر رہی ہے۔ ہاں تو دوستو، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔